بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ صیام جو کہ نیکیوں کا مہینہ تھا، ماہ صیام جو کہ خیر و برکت اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ تھا، ماہ صیام جو اللہ رب العالمین کا مہمان تھا، ماہ صیام کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا خوب نزول فرمایا، وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی جماعت کو ایک مہینہ مکمل جو ٹریننگ دی، اب اس ٹریننگ کا وہ ایک مہینے کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کے جس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی تھیں، اور رمضان المبارک آنے سے قبل بہت سے اجتماعات بھی ہوئے، کانفرنسز بھی ہوئی، پروگرامات بھی ہوئے استقبال رمضان کے حوالے سے۔ پھر رمضان المبارک میں رمضان المبارک کے فضائل و خصائل، اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے حوالے سے کئی لوگوں نے راتیں جاگ کر کے گزاری، کئی لوگ عبادات اور ریاضات میں لگے رہے، کئی لوگ خواب و خرگوش کے مزے لیتے رہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، اور ان کے لیے وہی بشارت ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کی جزا اللہ رب العالمین خود ہی دیں گے۔ مگر ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ افسوس یہ بھی ہے کہ جو ہی رمضان المبارک ختم ہوا تو تمام کے تمام وہ ماحول، وہ تمام کا تمام سسٹم جو رمضان المبارک میں ذہنوں میں پیوست ہو چکا تھا، جو لوگوں کی ذہنیت بن چکی تھی، وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی۔ کہ آپ دیکھیے کہ کسی شخص نے کھانا کھایا ہو، اور پھر کھانا جب اس نے حلق تک کھانا کھا لیا ہو، پھر وہ اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کے اس کھانے کو نکال دے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کھانے کا؟ پھر وہ شکایت کرے کہ جی میں تو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوں، مجھے تو کھانا لگ ہی نہیں رہا۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا کھانے کا جو عمل ہے وہ صرف یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو لے لیا جائے، اس کے لقمے بنا لیے جائیں، انہیں منہ میں ڈال لیا جائے، اور انہیں پیٹ کے اندر اتار لیا جائے، اگرچہ بعد میں اسے نکال پھینکا جائے تو ایک روٹی کھانے کا عمل پورا ہو گیا، تو گویا اس کی صحت بھی بن جائے۔ لیکن نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ روٹی اور وہ کھانا اور وہ خوراک اس کے پیٹ میں رہے گی، وہ خون بنے گا، وہ خون گردش کرے گا، تو پھر کہیں جا کر کے اس کی صحت بھی بحال ہوگی، وہ اس کے جسم کو لگے گی بھی صحیح۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہت سے پروگرامات میں رمضان المبارک کی فضیلتیں سنی تھیں، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضیلتیں یکایک غائب ہو گئیں۔ وہ تمام کے تمام خصائل، وہ تمام کے تمام وہ معاملات جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے سنے تھے، جو ببانگ دہل یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رب سے آزادی جہنم یعنی نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام معاملات کافور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے بھی وہی کیا۔ آپ دیکھیے، چاند رات کے حالات دیکھ لیجئے، ہم لوگوں نے کیا کیا کہ وہی لوگ جنہوں نے سارا مہینہ روزے رکھے، یا وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکے، انہی لوگوں نے چاند رات میں جو معاملات کیے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد تشریف نہ لائے، انہوں نے زحمت نہ کی۔ کیوں؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ عید کے دن دیکھ لیجئے اور اس کے بعد معاملات دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے وہی معاملہ کیا جو ایک شخص کھانا کھانے کے بعد اپنے ہی منہ میں انگلی ڈال کر کے قے کر دیتا ہے، اور وہ ساری کی ساری خوراک اور وہ سارا کھانا پینا وہ اپنا نکال باہر پھینکتا ہے۔ ہم نے بھی یہی سمجھا کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ دغا کیا، ہم اللہ رب العالمین کو
دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے، ہم اللہ رب العالمین کو دکھانے کی کوشش کرتے رہے صرف کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے عبادات و ریاضات کی، تو گویا یہ ایک ٹریننگ تھی 1 مہینے کی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو صفت پیدا کرنا چاہتے تھے وہ یہی تھی کہ 1 مہینہ مکمل جو ٹریننگ دی گئی ہے، اگلے 11 مہینے تک مسلسل اس کو جاری رہنا چاہیے تھا، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ ٹریننگ کی آخری رات ہی ہم نے وہ معاملات شروع کر دیے کہ جو اللہ رب العالمین کو پسند تھے، اور ہم نے عید کے دن کہ اللہ رب العالمین کو بجائے اس کے کہ ہم پکارتے، اللہ رب العالمین سے ہم مدد طلب کرتے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر و سجود ہوتے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے کہ اللہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے ٹریننگ کی، اور اب ہم انشاءاللہ اس ٹریننگ کو پورے 11 مہینے تک جاری رکھیں گے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ اپنے ہی منہ میں انگلی ڈال کر کے ہم نے طے کر دی، جو ہم نے اعمال کیے تھے، جو ہم نے نیکیاں کی تھیں، ان تمام کے تمام کو ہم نے خود ضائع کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، یہ گویا ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ دھوکے میں ہم لوگ خود ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین تو علیم و خبیر ذات ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے رمضان المبارک میں کمایا، جو کچھ ہم نے رمضان المبارک میں حاصل کیا، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اگلے 11 مہینے تک ان معاملات کو، اس سسٹم کو اور نیکیوں کے اس طریقہ کار کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔